ہمارے گھر میں اللہ کا دیا سب کچھ تھا۔ میں نے گریجویشن مکمل کر کے چند دن قریبی اسکول میں جاب کی، مگر گھر بیٹھنے کی اپنی راحت ہوتی ہے، اس لیے ملازمت چھوڑ دی۔ ان دنوں ٹی وی بھی شام 5 بجے سے شروع ہوتا تھا۔ اگر کوئی مشغلہ ایسے ہی نہ ہو، کوئی بات کرنے والا نہ ہو، تو در و دیوار کاٹ کھانے کو دوڑتے ہیں۔ ایسے لمحات میں لڑکیاں باہر کی دنیا کی طرف متوجہ ہو جاتی ہیں اور غلطیاں کر بیٹھتی ہیں۔ میں دراصل لاڈو پلی تھی۔ میری ساتھی لڑکیاں سبھی ملازمت کر رہی تھیں، مگر میں تو ماں باپ کے ہاتھ کا چھالا تھی۔ سارا دن کتابوں میں گھسی رہتی، اور بھائی، ان کی اپنی الگ دنیا تھی۔ ابو کا بزنس خوب جمع ہوا تھا، وہ تمام وقت اپنے کاروبار میں مصروف رہتے تھے، اور امی کو کچن کے کاموں سے عشق تھا۔ ایسے میں کیا کرتی؟ گھر میں فون تھا، بس اسی کو مشغلہ بنا لیا۔ کبھی سہیلیوں کو فون کرتی اور کبھی ویسے ہی الٹے سیدھے رانگ نمبر گھما ڈالتی۔ ایک دن فون کی گھنٹی بجی، میں نے ریسیور اٹھا کر ہیلو کہا۔ تبھی وہ بولا، کیسی ہو؟ کیا حال چال ہے؟ اس بے تکلفی پر میں برہم ہو گئی، کیونکہ رانگ نمبر پر بھی میں صرف لڑکیوں سے بات کرتی تھی۔ کوئی لڑکا بولتا تو فون بند کر دیتی تھی۔ میری برہمی پر وہ بولا، آپ ناحق خفا ہو رہی ہیں۔ میں نے اپنے بڑے بھائی کے گھر فون کیا تھا، اور آپ کی آواز میری بھتیجی جیسی ہے۔ میں سمجھا وہ بات کر رہی ہے، مجھے معاف کر دیجیے۔ اس نے کچھ اس طرح سے بات کی کہ میں شرمندہ ہو گئی۔ اچھا، میں سمجھی کوئی ڈر گئی قسم کا لڑکا ہے۔ ٹھیک ہے، ایسی غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ میں فون بند کرتا ہوں اور آئندہ فون نہ کروں گا۔ اس کے اس طرح کہنے پر بے اختیار میرے منہ سے نکلا، ٹھہریے، فون بند مت کیجیے گا۔ کیوں؟ کیا آپ نے میرا شجر نسب پوچھنا ہے؟ یہی سمجھ لیں۔ برائے مہربانی یہ تو بتائیے کہ آپ کا نام کیا ہے اور آپ کیا کرتے ہیں؟ میرا نام نبیل ہے، اور میں ٹیلی فون کے محکمے میں ایک معمولی سا کلرک ہوں۔ ٹیلی فون کے محکمے میں؟ پھر تو آپ کالیں ملا کر بھی دے سکتے ہیں۔ ہاں، کیوں نہیں؟ کیا آپ کو کسی کو کال ملوانی ہے؟ جی، میری سہیلی سیالکوٹ میں رہتی ہے۔ پہلے وہ میرے ساتھ کالج میں پڑھتی تھی۔ ان کے ابو کا تبادلہ ہو گیا تو وہ وہاں چلی گئی ہیں۔ ان دنوں دوسرے شہر کال بک کروانی پڑتی تھی، تبھی بہت دیر کے بعد کال ملتی تھی۔ اسے نمبر مانگا، میں نے دے دیا۔ اس سے کہا، یہ تو میرے ماموں کی بیٹی فوزیہ کا نمبر ہے۔ ماموں پہلے یہاں لاہور میں تھے، اب سیالکوٹ چلے گئے ہیں۔ اچھا، میں نے پرمسرت لہجے میں کہا، پھر تو بہت ٹھیک ہوا ہے، چلیے آپ سے تعلق نکل آیا۔ فوزیہ کالج میں میری بیسٹ فرینڈ ہوا کرتی تھی، اب اس سے بات کرنے میں آسانی ہو جائے گی۔ یوں میری بات چیت نبیل سے شروع ہو گئی۔ جب مجھے فوزیہ سے بات کرنی ہوتی میں نبیل کو فون کرتی، وہ کال ملا دیا کرتا تھا۔ وہ ایک سلجھا ہوا نوجوان تھا، کبھی کوئی بیہودہ بات نہیں کی۔ اس کی باتیں متاثر کن ہوتی اور میں مرغوب ہو جاتی۔ ایک دن میں نے سوچا کہ کیوں نہ امی ابو سے اس کا تعارف کرا دوں، کہیں ایسا نہ ہو کسی وقت ان کو اس بات کا علم ہو جائے اور وہ خفا ہوں۔ امی کو اس کے بارے میں بتایا اور کہا کہ میں فوزیہ کے کزن کو گھر بلانا چاہتی ہوں، اگر آپ اجازت دیں تاکہ اس کو دیکھ سکوں اور آپ بھی دیکھ لیں کہ کیسا انسان ہے۔ امی نے اجازت دے دی اور میں نے اسے چائے پر بلا لیا۔ امی کے ساتھ اس نے کچھ دیر باتیں کی، پھر بھائی آ گئے۔ انہوں نے کوئی خاص نوٹس نہیں لیا، کیونکہ امی ساتھ بیٹھ کر باتیں کر رہی تھی۔ میرا چھوٹا بھائی دوسرے شہروں میں اپنے دوستوں کو فون کیا کرتا تھا۔ اس نے سوچا کہ کیوں نہ نبیل سے دوستی کر لوں، وہ شہر سے باہر کی کالیں تو ملوا دے گا اور دیر تک انتظار نہیں کرنا پڑے گا۔ یوں ماجد کی دوستی نبیل سے ہو گئی۔ اب وہ ماجد سے ملنے ہمارے گھر آتا۔ گھر کے تمام افراد سے اس کی اچھی سلام دعا ہو گئی، کیونکہ وہ ایک مہذب لڑکا تھا۔ اس کی عادتیں سبھی کو پسند تھیں۔ امی ابو بھی اس سے مل کر خوش ہوتے۔ انہوں نے اس کو بیٹا بنا لیا۔ کبھی کبھی ماجد اسے کھانے پر بھی بلا لیتا تھا۔ اب ہمیں دوسرے شہروں کی کالیں بک کرانے میں آسانی ہو گئی تھی۔ ایک دن پتہ چلا کہ فوزیہ اپنی خالہ سے ملنے لاہور آئی ہوئی ہے۔ مجھے بہت خوشی ہوئی۔ اتفاق سے دوسرے روز میری سالگرہ تھی، سو میں نے فوزیہ کو مدعو کر لیا۔ ادھر نبیل کو بھی بھائی نے بلا لیا تھا۔ جب پارٹی میں فوزیہ کی ملاقات نبیل سے ہوئی تو وہ اپنے پھپھی زاد کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی اور بولی، زویا، واقعی تمہارا انتخاب بہت اچھا ہے۔ میرا کزن نیک اور بہت شریف لڑکا ہے۔
نبیل نے مجھے کتابوں کا بہت اچھا تحفہ دیا تھا۔ اس کے تحفے کو سبھی نے سراہا۔ تقریب کے بعد وہ فوزیہ کے ساتھ چلا گیا۔ 1 سال اور گزر گیا۔ جس دن میری اس کے ساتھ فون پر بات نہ ہوتی تب میرا دن بہت برا گزرتا تھا۔ لگتا تھا کہ میں اس کے بغیر ادھوری ہوں۔ رفتہ رفتہ بے کلی بڑھتی گئی۔ رات کو نیند نہ آتی اور دن کا چین بھی کھو جاتا۔ اب میں خود سے ڈرنے لگی۔ فون کی گھنٹی بجتی تو انتظار کی اذیت ختم ہو جاتی، مگر دل نہ جانے خوف سے دھڑکنے لگتا۔ نبیل کا بھی حال میرے جیسا ہی تھا، اور پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ دنیا کے سارے خدشے قدموں میں پامال کر کے، سارے بندھن توڑ کر ہم ملنے لگے۔ میں کسی بہانے گھر سے جاتی، پھر ہم کسی پارک یا نزدیکی ریسٹورنٹ میں مل بیٹھتے۔ ایک دن میں نے امی سے کہا کہ سارا کے گھر جا رہی ہوں، اس کی سالگرہ ہے، جب پارٹی ختم ہو جائے گی تو وہ مجھے گھر ڈراپ کر دے گی۔ امی ابو کو مجھ پر اعتماد تھا، اور بھائی ان کی وجہ سے کچھ نہیں بولتے تھے۔ تبھی مجھ کو کسی نے نہ روکا۔ دراصل میں نبیل سے ایک پارک میں ملنے گئی تھی۔ وہاں رش نہ تھا۔ ہم بے فکری سے بنچ پر بیٹھ کر باتیں کر رہے تھے۔ ہمیں خبر نہ تھی کہ آج کی ملاقات ہماری شامت کا موجب بنے گی۔ اتفاق کہ میرا بھائی اپنے دوستوں کے ہمراہ وہاں آ گیا، اور اسے مجھے نبیل کے ساتھ دیکھ لیا۔ وہاں تو کچھ نہ کہا کہ دوست ساتھ تھا، مگر جلدی گھر جا کر امی سے پوچھا کہ زویا کہاں ہے؟ وہ اپنی سہیلی کی سالگرہ میں گئی ہے۔ بھائی خاموش ہو گیا اور میری واپسی کا انتظار کرنے لگا۔ جو ہی میں گھر آئی، امی نے بتایا کہ تمہارا بھائی انتظار کر رہا ہے، وہ جب سے آیا ہے برآمدے میں ٹہل رہا ہے، تم کہاں تھی؟ اتنے میں بھائی آ گیا اور پوچھا، زویا سچ بتاؤ کہ تم کہاں گئی تھی؟ بھائی میں سہیلی کی سالگرہ میں تھی۔ اس نے کہا، تو پارک میں نبیل کے ساتھ کیا تمہارا بھوت بیٹھا تھا؟ یہ سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس کے بعد میں کچھ نہ بول سکی اور رونے لگی۔ امی مجھے اپنے کمرے میں لے گئی اور کہا، سچ بتاؤ کیا بات ہے؟ میں تمہاری ماں ہوں، ہر حال میں تمہارا ساتھ دوں گی۔ اگر تم نے مجھ سے کچھ چھپایا اور سچ بات نہ کہی تو بعد کے حالات کی تم خود ذمہ دار ہوگی۔ میں نے سوچا ایک دن بتانا تو ہے، کیوں نہ ابھی بتا دوں۔ تب ان کو بتایا کہ میں نبیل سے محبت کرتی ہوں۔ آپ میری مدد کیجیے، ہم دونوں شادی کرنا چاہتے ہیں۔ امی حیرت سے میرا منہ تکنے لگی اور بولی، تم ہوش میں تو ہو؟ کیا تمہیں زندگی کا ساتھی چننے کو یہ مفلس ملا، جبکہ تمہاری منگنی ایک اعلیٰ خاندان میں ہو چکی ہے؟ کیا تم کو اپنے مستقبل اور ہماری عزت کا کچھ خیال نہیں ہے؟ اگر تمہارے ابو کو پتہ چل گیا تو وہ تمہارا اور نبیل کا کیا حال کریں گے؟ امی دیر تک مجھے سمجھاتی رہیں، مگر میری عقل کے دروازے بند ہو چکے تھے۔ میں بس روئی جا رہی تھی اور ان کی کوئی بات نہیں سمجھ پا رہی تھی۔ جب وہ سو گئی، میں نے نبیل کو فون کیا اور تمام احوال کہہ سنایا۔ وہ کہنے لگا، اب جدائی ہم نہ سہ سکیں گے، میرا تو اپنی کزن سے نکاح بھی ہو چکا ہے، مگر میں نے رشتہ تمہاری خاطر ٹھکرا دیا ہے، اور میرے گھر والوں کو یہ علم ہے کہ میں تم کو جیون ساتھی بنانا چاہتا ہوں۔ میں جب کسی صورت نہ مانی تو امی نے تنگ آ کر ابو کو بتا دیا کہ تمہاری بیٹی اپنی پسند کی شادی کرنا چاہتی ہے، اور وہ بھی اس کلرک سے۔ یہ سن کر والد آگ بگولا ہو گئے۔ تب امی نے سمجھایا کہ حوصلے سے کام لو، یہ بیٹی کا معاملہ ہے، ایسے غصے مت کرو، اس طرح تو حالات اور خراب ہو جائیں گے، تم اسے پیار سے سمجھاؤ۔ ابو نے مجھے بہت سمجھایا، بیٹی وہ لوگ نہ ہم زبان ہیں اور نہ ہماری ان کی تہذیب ملتی ہے۔ ہم نے جہاں تمہارا رشتہ کیا ہے وہاں تم زیادہ سکھی رہو گی۔ میں نے بہت سوچ سمجھ کر رشتہ کیا ہے، میں مگر کہاں پیار سے سمجھنے والی تھی۔ کہتے ہیں نا کہ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے۔ میں محبت کے کانٹوں بھرے رستے پر چلنا چاہتی تھی۔ ابو نے کہا، بیٹی نبیل ایک غریب آدمی ہے، وہ تمہاری ضروریات پوری نہ کر سکے گا، لیکن مجھے تو رونے دھونے سے کام تھا، اور ایک ہی جواب تھا کہ نبیل سے شادی کروں گی، ورنہ کبھی شادی ہی نہیں کروں گی۔ میری حالت دیکھ کر والدین کا دل بیٹھ گیا۔ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ یہ تو نہیں سمجھے گی، اب نبیل ہی سے بات کرتے ہیں۔ میرے والدین نے نبیل کو فون کر کے گھر بلا لیا اور کہا، بیٹے ہم نے تم کو ہمیشہ عزت دی، تم پر اعتبار کیا ہے اور اپنا بیٹا سمجھا، صرف اس لیے کہ ہم تم کو ایک شریف لڑکا سمجھتے تھے، لیکن آپ نے ہماری سادگی کا غلط مطلب لیا۔ اب بھی وقت ہے، قدم پیچھے ہٹا لو اور ہمارے بھروسے کی لاج رکھتے ہوئے ہماری بیٹی کے اچھے مستقبل کے راستے سے ہٹ جاؤ۔ وہ گمسم بیٹھا تھا
जब उन्होंने देखा कि ये तो पत्थर के भूत की तरह बैठा है और कोई बात सुन और समझ नहीं रहा, तो मेरी माँ ने इसके आगे हाथ जोड़ दिए और बोली, तुमको खुदा का वास्ता, हमारी इज्जत तुम्हारे हाथ में है। तुम हमारी बेटी के रास्ते से हट जाओ, वरना हम पर जाने कितनी तबाही आ जाएगी। जिस कदर रुपया पैसा तुमको चाहिए ले लो, मगर हमारी इज्जत का सवाल है। जोया की मंगनी हो चुकी है। मेरे वालिदैन की इल्तिजा ने नबील के दिल पर असर किया और इसे कहा, मैं इतना खुदगर्ज नहीं कि इस उम्र में आप लोगों को रुलाकर आपकी बेटी से शादी करूं। आपने वाकई मुझ पर भरोसा किया और फी ज़माना ये बड़ी बात है। अगर आप लोग शरीफ हैं तो मैं भी शरीफ खानदान से हूँ। अबू ने कहा, बेशक बेटे, तुम सही कह रहे हो। हमारी मजबूरी ये है कि हमने जोया का रिश्ता कर दिया है। अगर ऐसा ना हुआ होता ज़रूर हम तुम्हारे रिश्ते पर गौर करते। अगर तुम्हें हमारा दामाद बनने की चाह है तो हमारी छोटी लड़की फिजा से शादी करा देते हैं, क्योंकि अभी इसका कहीं रिश्ता तय नहीं हुआ है। मैं फिजा को अपनी छोटी बहन की तरह समझता हूँ और मैं इतना बेगैरत नहीं कि आपकी दूसरी बेटी से रिश्ता करूं, जिसने मुझे एक भाई की नज़र से देखा है। मुझे आपका रुपया पैसा भी नहीं चाहिए, मुझे बस आपकी इज्जत का ख्याल है। आप जोया की शादी का बंदोबस्त करें। जहां आप चाहते हैं मैं इसके रास्ते में नहीं आऊँगा। जब वो जा रहा था, मेरे वालिद ने इसे एक लिफाफा दिया कि इसे घर जाकर खोलना। इसमें 1 लाख रुपए का चेक था और इस वक्त ये बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी। जब इसने घर जाकर लिफाफा खोला उसे बहुत दुख हुआ, मगर इसने गुस्सा जब्त कर लिया और चेक रख लिया। अगले दिन मुझे फ़ोन किया कि मैं तुमसे शादी करने से मजबूर हूँ, क्योंकि मैं अपनी मनकूहा को नहीं छोड़ सकता, वरना मेरी बहन का घर उजड़ जाएगा। ये वटे सट्टे का रिश्ता है और मैं गरीब आदमी हूँ। हम बहन के बच्चों के लिए मुकदमाबाजी भी नहीं कर सकते। हम अपनी मुफलिसी में इज्जत का भरम कायम रखते हैं। तुमको मैं कोई सुख भी नहीं दे सकता। तुम हमेशा से अमीराना माहौल में पली बड़ी हो, गुर्बत के दुख नहीं जानती। तुम मेरे साथ खुश नहीं रह सकोगी। इस सारे मामले का मेरे छोटे भाई माजिद को कोई इल्म नहीं था। इसे मेरे घर वालों ने कुछ ना बताया, क्योंकि वो नबील का दोस्त था। वालिदैन ने मेरी शादी की तारीख रखनी थी। मुझे बेवफा नबील की तरफ से तो जवाब मिल चुका था। अब वालिदैन को भी नाराज कर देती तो किधर जाती। तकदीर का फैसला जानकर माँ बाप की बात मान ली। शादी के कार्ड छप गए तो माजिद ने एक कार्ड नबील को भी दिया और ताकीद की कि मेरी बहन की शादी में ज़रूर आना। वो माजिद के इसरार पर फौजिया के साथ मेरी शादी में आया और मुझे अच्छी किताबों का गिफ्ट और साथ एक लिफाफा दिया और मुबारकबाद कहकर चला गया। मुझे रोना आ रहा था, मगर मैंने आंसू जब्त किए और लिफाफा अपनी बहन को दे दिया। शादी हो गई और मैं अपने दुल्हा के घर आ गई। ये सोचकर ससुराल के आंगन में कदम रखा कि अब मैं अपने शोहर के घर को ही अपना घर समझूंगी और इनकी खिदमत व अतात करूंगी। मगर जब मेरे दुल्हा अयान कमरे में आए तो इनका रवैया रूखा था। इन्होंने ये कहकर मुझे चौंका दिया कि बराए मेहरबानी अपना घूंघट उठाकर खुद मुझे चेहरा दिखा दो। हमारी करीबी रिश्तेदारी है, 100 बार तुमको देख चुका हूँ। अब ये घूंघट घूंघट का ड्रामा क्या खेलना है। मुझको यूं लगा जैसे किसी ने मुझे पहाड़ की चोटी से धक्का दे दिया हो। मैं बेख्तियार रोने लगी तो बोले, तुमसे शादी करके बर्बाद तो मेरी दुनिया हो गई। तुम्हारा क्या बिगड़ा है जो इस तरह रो रही हो? खुदा के लिए चुप हो जाओ। मैं पहले ही बहुत अपसेट हूँ। आपकी दुनिया मैंने कैसे बर्बाद कर दी? रोते रोते मैं बोल पड़ी, तुमने नहीं, मेरे वालिदैन ने ज़बरदस्ती मेरी शादी तुमसे करके मुझे बर्बाद किया। जबकि मैं इनकार करता रहा, मगर तुम अब्बा के कज़न की बेटी और फिर बरसों पहले हुई मंगनी। इनको तो अपने कहे की फिक्र पड़ी थी, मेरी कब इनको फिक्र थी? तो इसमें मेरा क्या कसूर है? कसूर ना तुम्हारा है और ना मेरा। हमारे बुजुर्गों का सही, मगर मेरी खुशियों की दुनिया तो कट गई है। अब जबकि मैं तुम्हें मोहब्बत दे नहीं सकता और जिससे मोहब्बत है वो सदमे से खुदकुशी की कोशिश में अस्पताल में पड़ी है, तो बताओ मैं सुहागरात कैसे मना सकता हूँ? मुझे तो ये फिक्र मारे डाल रही है कि पता नहीं वो जिंदा बच पाई भी है या नहीं। एक जान का खून तो मेरी वजह से होगा, तो क्या मुझे सुकून मिल पाएगा? ये कहते कहते अयान की आंखें भर आईं। अब हम उम्र भर एक छत तले सिसक सिसक कर जिंदगी बसर करेंगे। शादी से भाग जाता
تو ماں گولیاں کھا کر مرنے کی دھمکیاں دے رہی تھی۔ کاش تم کو شادی کے لیے کوئی دوسرا مل جاتا تو میں اس قید سے آزاد ہو جاتا۔ شادی کی پہلی رات میرے ٹوٹے ہوئے دل نے اپنے دلہا کے منہ سے ایسے کڑوے بول سنے تو اور زیادہ ٹوٹ پھوٹ گئی۔ میں نے سوچا کہ پہلے تو مجھ سے میری چاہت چھینی گئی اور پھر شوہر ایسا ملا جو کسی اور سے چاہت رکھتا ہے۔ میں نے نظریں اٹھا کر دیکھا تو کانپ گئی۔ انہوں نے الماری سے شراب کی بوتل نکالی اور گلاس میں ڈال کر گھونٹ گھونٹ حلق سے اتار رہے تھے۔ ذرا دیر بعد وہ لڑکھڑاتے ہوئے میری جانب آئے اور پلنگ پر بیٹھنے کی صحیح میں لڑک کر نیچے گر گئے۔ میں گھبرا کر اٹھی، ان کو سہارا دے کر اٹھایا اور بیڈ پر لٹا دیا۔ چند لمحوں میں ہی وہ سد بد کھو کر نیند کی آغوش میں چلے گئے۔ ان کو خبر نہ رہی کہ وہ رات میں نے کس طرح روتے اور سسکتے گزاری ہے۔ والدین اور ساس سسر کی عزت کا خیال کرتے ہوئے میں نے یہ بات کسی پر آشکار نہ کی اور ازواجی زندگی کو خوشی سے گزارنے کی کوشش کی۔ مگر ایک دن جب میری بہن نے نبیل کا دیا ہوا لفافہ مجھے دیا تو میں حیران رہ گئی۔ اس میں 1 لاکھ کا چیک تھا جو اس نے مجھے واپس کیا تھا۔ یہ وہی چیک تھا جو میرے ابو نے اسے دیا تھا۔ ساتھ خط لکھا تھا، میں غریب سہی مگر لالچی نہیں ہوں، لہٰذا یہ چیک واپس کر رہا ہوں۔ تمہارے والد کو بھجواتا تو گستاخی ہوتی، تم اس کو شادی کا تحفہ سمجھ کر رکھ لینا اور مناسب سمجھو تو اپنے والد کو ہی تم واپس کر دینا۔ تمہارے والدین کی خوشی کی خاطر تمہارے رستے سے ہٹ رہا ہوں۔ میری دعا ہے کہ تم سدا خوش رہو۔ یہ خط پڑھ کر بہت روئی اور اپنی والدہ سے نہ صرف اپنے دلہا کا تمام احوال کہہ دیا بلکہ ان سے گلہ کیا کہ انہوں نے بچپن کی منگنی کو بچانے کی خاطر میری خوشیاں چھین لی اور مجھے ایسے انسان کے حوالے کر دیا جو مجھ سے محبت نہیں کرتا۔ وجہ یہ تھی کہ ایان جس لڑکی سے محبت کرتا تھا وہ غریب خاندان سے تھی اور میں جس سے محبت کرتی تھی وہ بھی غریب گھر کا چشم و چراغ تھا۔ یوں 2 امیر خاندانوں نے 2 غریب خاندانوں کو ٹھکرا دیا۔ حقائق معلوم ہونے پر میرے والدین کو بھی دکھ ہوا مگر اب دیر ہو چکی تھی۔ امی ابو نے مان لیا کہ انہوں نے ایسا اس لیے کیا تھا کہ میں خوشحال گھر کی بہو بنوں اور سکھی رہوں۔ میں نے کہا، امی سکھ تو نصیب والوں کو ملتے ہیں، اس کا دولت سے کب تعلق ہوتا ہے؟ نبیل غریب سہی مگر مجھے یقین تھا کہ وہ مجھے بہت سکھ دے سکتا تھا۔ میں نے ان حالات میں بھی شادی کے مقدس بندھن کو نبھانے کی کوشش کی مگر ایان نے مجھے دل سے بیوی قبول نہ کیا تھا۔ آخر کار شادی کے 4 سال بعد جو ہی میرے سسر فوت ہوئے اس نے اپنی آرزو پوری کی اور اپنی پسند کی لڑکی سے دوسری شادی کر کے مجھ سے لا تعلق ہو گیا۔ یوں میری زندگی مفت میں تباہ ہو گئی۔ میری شادی کے بعد نبیل نے دوسرے شہر تبادلہ کروا لیا تھا۔ میں نے اس کا پتہ معلوم کرنے کے لیے فوزیہ سے رابطہ کیا تو اس نے کہا کہ اسے نبیل کا پتہ نہیں معلوم۔ اس نے شہر کا نام تک نہ بتایا۔ شاید اسے نبیل نے ہی منع کیا تھا کہ اس کی وجہ سے میری ازواجی زندگی متاثر ہو، تبھی اس نے پھر کبھی مڑ کر نہ دیکھا۔ اس نے جو وعدہ میرے والدین سے کیا اس کو پورا کیا۔ اسے کیا خبر کہ میں تو بسنے سے پہلے ہی اجڑ گئی تھی۔ ایان کی دوسری شادی کے کچھ عرصے میں ساس کے ساتھ رہی اور ایک روز تنہائی سے تنگ آ کر اپنے مائکے آ گئی اور اب ماسی کی یادوں کو سینے سے لگائے جی رہی ہوں کہ شاید کبھی وہ مڑ کر دیکھے اور لوٹ آئے۔